الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. معرفت نبی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے 8ویں چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے بتا رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے یہ علم ہو. نبی کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں اس کا تقاضا ہے ہمیں اس بات کا علم ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے کے بعد ذرہ برابر دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، گھٹن نہ ہو، شرح صدر ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی حدیث ہے، خوشی محسوس ہونی چاہیے. نبی کی سنت سن لینے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اگر دل میں کوئی گھٹن ہے، تنگی ہے، اور ذرہ برابر اگر کچھ ناپسندیدگی، ناگواری کا احساس ہو گیا تو ایمان جاتا رہتا ہے. اب آئیں اسی سلسلے کی ایک حدیث قرآن پاک کی اور پیش کرتے ہیں. دیکھیں مومنوں کا طریقہ کیا ہے. قرآن پاک نے ہمیں مومنوں کا طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے. سورۃ النساء کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ آیت بڑی اہم، آپ ذرا اس آیت پر غور کریں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرتا ہے مومنوں کے علاوہ غیر مومنوں کی راہ کا. پتہ چلا مومنوں کی کوئی مخصوص راہ ہے جس پر چلنے کی، جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرتا ہے غیر مومنوں کا راستہ، یعنی اس کو چلنا چاہیے تھا رسول کے اطاعت کرتا اور مومن سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کی اتباع کرتا، مومنوں کے راستے کی پیروی کرتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنوں کے راستے کی پیروی کیا. اللہ فرماتے ہیں اب وہ جس غلط راستے پر، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے، نبی کی راہ اور سبیل المومنین چھوڑ کر کے وہ جس راہ پر چل رہا ہے، جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اسی پر چلائیں گے، اسی پر چلنے دیں گے. لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، مرنے کے بعد گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے. پتہ اس آیت سے یہ چلا کہ سبیل المومنین کوئی چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے سبیل المومنین، جس کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اللہ نے جہنم میں اس لیے ڈالا اس شخص کو کہ اس نے مومنین کے بجائے غیر مومنین کی سبیل کی پیروی کیا. تو آئیں قرآن پاک کے اندر دیکھیں کہ واقعی یہ مومنوں کا راستہ کیا ہے. رب العالمین نے سورۃ نور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالی نے مومنوں کا راستہ بیان کیا. کیا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اللہ نے فرمایا انما كان قول المؤمنین،
مومنوں کا تو راستہ یہی تھا، مومنوں کا طریقہ یہی تھا. کیا؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی تو کہتے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے، کتاب و سنت کی طرف، تاکہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے، ان کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے، تو مومن کیا کہتے تھے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنین بغیر چوچرا، بغیر کسی حجت بازی کے، تنگ نظری کے، کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات سن لی اور مان لیا. اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں. یہاں اللہ رب العالمین وعدے کر دیا انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا طریقہ یہی تھا. کیا؟ جب بھی ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے فیصلے کے لیے تو فوراً آمنا وصدقنا کہتے، سمعنا واطعنا. یہی اصل میں مومنوں کا طریقہ تھا. اب اگر سبیل المومنین کی پیروی کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سمعنا واطعنا، یہی مومنوں کا طریقہ تھا. اور اس طریقے کو نبی بلائیں، جب اللہ بلائیں تو سمعنا واطعنا کے بجائے انکار کرنا، نافرمانی کرنا، ایک اس کا طریقہ تھا. قرآن پاک نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. کیا تھا؟ سمعنا وعصینا. یہودی ان کا طریقہ یہ تھا جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہیں سمعنا وعصینا، سنتے لیا، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں کریں گے. دیکھا، زبان سے اللہ اس کے رسول کو تسلیم کرنا اور عمل کی بات آئے تو عمل کرنے سے انکار کر دینا، ہیلے بہانے کرنا، یہ سمعنا وعصینا یہودیوں کا طریقہ. اللہ رب العالمین فرمایا خبردار مومنو، تم یہودیوں کا طریقہ نہ اپناؤ، بلکہ کہو سمعنا، ہم سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. یہ مومنوں کا طریقہ اور غیر مومنوں کا طریقہ. اب مومنوں کا طریقہ ہمارے سامنے آ گیا کہ سمعنا واطعنا. اللہ اس کے رسول کا جب بھی حکم آئے، کتاب و سنت کی کوئی بات آئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی کی حدیث ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کا حکم ہے، تو اب چوں چرا کرنے کے بجائے سبیل المومنین کا طریقہ، سبیل المومنین اپنائیں اور آمنا وصدقنا، اس پر عملی طور پر تیار ہو جائیں، عمل کر کے ثابت کریں. جیسے کہ کہا جاتا ہے، ایک دو مثالیں دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سورہ نبی داؤد وغیرہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. جب آپ خطبہ شروع کیے تو مسجد میں لوگ ادھر ادھر منتشر تھے. کوئی وہاں کھڑا سن رہا ہے، کوئی یہاں کھڑا سن رہا ہے، اور کوئی بکھرے ہوئے تھے، لوگ ایک جگہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا اجلسو اجلسو اجلسو، لوگوں اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ. یعنی کھڑے ہو کر کے خطبہ سننے کے بجائے اطمینان کے ساتھ خطبہ بیٹھ کر کے سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اجلسو اجلسو اجلسو. نبی کا حکم آ گیا، لوگوں کے کانوں نے سن لیا. اب ضرورت تھی سمعنا واطعنا کی. اتفاقاً جو لوگ مسجد میں تو بیٹھ گئے. اس دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا لیٹ ہو گئے تھے، تاخیر ہو گئی تھی آنے میں، خطبہ کے شروع ہونے کے پہلے نہیں آ سکے، اول وقت نہیں آ سکے. جیسے وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے اور جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، جوتے چپل، وہیں وہ پہنچے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز آئی اجلسو اجلسو، کہ اللہ اس نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود وہیں جوتے اتارنے کی جگہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ عبداللہ بن مسعود جہاں جوتے سارے لوگوں نے اتارے وہیں وہ بیٹھ گیا.
اللہ رسول نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا، عبداللہ آگے آ جاؤ، یہاں بیٹھو، کیوں وہاں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آپ کی آواز کانوں نے سنا کہ آپ فرما رہے اجلسو اجلسو اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بیٹھ جاؤ، خطبہ سنو بیٹھ کر کے، لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، میں وہیں جوتا اتارنے کی جگہ پر پہنچا تھا، اتنے میں آپ کی آواز کانوں تک پہنچی، میں وہیں بیٹھ گیا تاکہ آپ کے حکم کی تعمیل اور فرما برداری میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے ان کو دعائیں دی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، سبیل المومنین تو یہ تھی، مومنوں کا طریقہ، مومنوں کا راستہ تو یہ ہے، جس سبیل المومنین کی پیروی ہمیں کرنی ہے، ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، اندر داخل بھی نہیں ہو کے بیٹھے، کیوں؟ نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں سیکنڈوں کی بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ کتنی دیر لگتی، 2 قدم میں مسجد میں داخل ہو جاتے، 2 قدم میں مسجد میں داخل ہو جاتے، 2 قدم میں 1 2 3 کی بات تھی، 1 سیکنڈوں کی۔ لیکن صحابہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ نبی کی فرما برداری میں اتنی بھی ہم سے تاخیر ہو، فوراً بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول نے بڑی دعائیں دی۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا معاملہ، اللہ کے نبی کا یہ مقام، یہ منصب، اس مرتبے کا علم نہ ہونے کی بنا پر آج ہم لوگ ساری زندگی نبی کی حدیث، نبی کا فرمان، کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہوئے گزر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نافرمانی اللہ اس کے رسول کی طرف۔ سبیل المومنین اپنائیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بتائیں کہ یہی انسان کے لیے، ہم میں اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے آخرت کی کامیابی، دنیا کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات جہاں سنیں، چاہے ہمارے اختلافات ہوں یا ہمارے جھگڑے ہوں، معاملات کے ہوں یا عبادات کے ہوں، ہمیشہ اللہ اس کے رسول ادھر ادھر بھاگ کر کے جانے کے بجائے اللہ اس کے رسول کی کتاب اللہ سنتے رسول کے روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، اور جو کتاب و سنت کہہ دے اسی کو مان لے۔ یہی سب سے بہترین انجام کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فلاح اور کامیابی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے حضرت سورۃ النساء آیت نمبر 59 یعنی 59 میں بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جب بھی تمہارے اندر کوئی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ، اگر واقعی تمہارا ایمان اللہ پر ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اللہ اس کے رسول پر اگر تمہارا ایمان، اللہ اس کے رسول یوم آخرت پر تمہارا اگر ایمان ہے تو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرو کہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اور جو اللہ اس کے رسول بتا دیں اس کو قبول کر لو۔ یہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر تم نے ایسے نہ کیا تو ایمان تمہارا خطرے میں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایسا کرو، اگر ایسا نہیں کرتے تو مومن ہی بیکار ہو، تم ایمان کا تقاضا تم نے پورا نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ذالک خیر، یہ بہت ہی بہتر ہوگا، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے یہی تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں
جو نبی علیہ السلام کی معرفت کے متعلق آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا علم ہو جانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔